مزید اس قسم کی ویڈیو کے لیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین و ناظرین، آج سورہ نساء کا خلاصہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ نساء قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے۔ یہ مدنی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو کہ 176 آیات اور 24 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورت کو سورہ نساء کے نام سے اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ اس میں خواتین کے حقوق کا تفصیلاً ذکر موجود ہے۔ نساء خواتین کو کہا جاتا ہے۔ سابقہ صورت یعنی سورہ آل عمران کے ساتھ اس کا ربط سورہ آل عمران کی آخری آیات تقوی پر ختم ہوئی ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور سورہ نساء کا آغاز بھی حکم تقوی سے شروع ہو رہی ہے، یعنی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ یہ صورت متعدد مباحث پر مشتمل ہے جو غالباً 3 ہجری کے اواخر سے لے کر 4 ہجری کے اواخر یا 5 ہجری کے اوائل تک مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ کس مقام تک کی آیات ایک سلسلہ بحث میں نازل ہوئی تھی اور ان کا ٹھیک زمانہ نزول کیا ہے، لیکن بعض احکام اور واقعات کی طرف بعض اشارے ایسے ہیں جن کے نزول کی تاریخیں ہمیں روایات سے معلوم ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کی مدد سے ہم ان مختلف مباحث کو ایک سرسری حد بندی کر سکتے ہیں جن میں یہ احکام اور یہ اشارے واقع ہوئے ہیں۔ مثلا معلوم ہے کہ تقسیم وراثت اور یتیموں کے حقوق کے متعلق ہدایات جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، تو ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ ابتدائی 4 رکوع اور 5ویں رکوع کی پہلی 3 آیتیں اسی زمانے میں نازل ہوئی ہوں گی۔ اسی طرح صلاۃ الخوف یعنی حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں غزوہ ذات الرقاع میں ملتا ہے جو 4 ہجری میں ہوا ہے، اس لیے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اسی کے لگ بھگ زمانے میں وہ بحث نازل ہوا ہوگا جس میں اس نماز کی ترکیب بیان کی گئی ہے۔ مدینہ سے بنو نذیر کا اخراج ربیع الاول 4 ہجری میں ہوا، لہذا غالب گمان یہ ہے کہ ان کے متعلق آیات اس سے پہلے قریبی زمانے ہی میں نازل ہوا ہوگا، جس میں یہودیوں کو آخری وارننگ دی گئی ہے کہ ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں گے۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی اجازت غزوہ بنو مستلق کے موقع پر دی گئی تھی جو 5 ہجری میں ہوا، اس لیے وہ بحث جس میں تیمم کا ذکر ہے اسی سے متصل عہد کا سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح من حیث المجموع سورہ کا زمانہ نزول معلوم ہو جانے کے بعد اس دور کے تاریخی حیثیت کو دیکھنا ضروری ہے تاکہ مضامین سمجھنے میں اس سے مدد لی جا سکے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کام تھا اسے 3 بڑے بڑے شعبوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اس نئی منظم اسلامی سوسائٹی کا نشو و نما
جس کی بنا ہجرت کے ساتھ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں پڑ چکی تھی، اور جس میں رسوم جاہلیت کو مٹا کر اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت اور تدبیر مملکت کے لیے اصول رائج کیے جا رہے تھے۔ نمبر 2، دوسری وہ کشمکش جو اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ مقابلہ پوری شدت سے جاری تھی۔ تیسری، دعوت اسلام کو پھیلانا، مزید دلوں اور دماغوں کو مسخر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس موقع پر جتنے مباحث سورہ نساء میں نازل کیے گئے وہ سب انہی 3 شعبوں سے متعلق ہیں۔ اگرچہ اسلامی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایات دی گئی تھی، اب سوسائٹی مزید ہدایات کی طالب تھی، اس لیے سورہ نساء میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے اصول پر کس طرح درست کرے، خاندان کی تنظیم کے اصول اور معاشرے میں مرد و عورت کے تعلقات کی حد بندی، یتیموں کے حقوق اور وراثت کی تقسیم، معاشی معاملات کی درستگی، خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ اور تعزیری قانون کی بنیاد ڈالی گئی۔ نیز شراب نوشی پر پابندی، طہارت و پاکیزگی کے احکام بتائے گئے۔ اہل کتاب کے اخلاقی، مذہبی رویے پر تبصرہ اور منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے مقتضیات واضح کیے گئے۔ ایمان اور نفاق کے امتیازی اوصاف کو بالکل نمایاں کر کے رکھ دیا گیا۔ نیز جنگ احد میں مسلمانوں کی وقتی شکست نے مشرکین، یہود اور منافقین کی ہمت بڑھا دی تھی، اور مسلمان ہر طرف خطرات محسوس کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں پرجوش خطبوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے ابھارا اور مختلف ضروری ہدایات دیے، اور مسلمانوں کو اخلاق حسنہ میں ترقی کا پیغام بھی دیا گیا کہ دین کا پھیلانا اور دشمن اسلام قوتوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے اخلاق حسنہ مضبوط ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا کر لے۔ آئندہ اگلے سورت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔